اپنی کتاب میں خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمہ انیس الارواح آپ کی کتاب کا نام، آپ کتاب میں سمانہ بیان کرتے پورے سفر کی، آپ نے بہت سفر کیے خواجہ غریب نواز نے. میں نے کسی ولی اللہ کے اتنے سفر نہیں دیکھے جتنے خواجہ غریب نواز نے کیے ہیں. خواجہ غریب نواز کی ایک ویکنیس کیا تھی کہ جہاں اللہ والے کا نام سنتے کہ اس بستی کے اندر، اس دیس کے اندر، اس فلانے جگہ کوئی اللہ کا ولی ہے، وہ ان کی ملاقات کے لیے چلے جاتے، ان کی صحبت میں ضرور بیٹھتے. اتنے ولیوں سے ملاقات آپ کی، اور اتنے سفر ہیں جو آپ نے سفر نامے میں ذکر کیا ہے. اور اس سے بڑا سفر کیا ہو کہ آپ نے مدینہ پاک سے جو سفر طے کیا. دیکھو آپ، وہ اصفہان سے بغداد سے اصفہان سے فلاں ملتان سے پھر سندھ سے لاہور، پھر لاہور سے ہوتے ہندوستان داخل ہوئے. یہ سفر ہی آپ اگر غور کر لے تو اللہ اکبر آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمت رضوان، آپ کی والدہ سے آپ کی تربیت کیسی دیکھیں. آپ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں بچپن میں، ہمارا خاندان جو تھا نا علمی خاندان تھا، ظاہر سادات کا بھی خاندان، اور والد بھی اللہ والے اور اللہ کے ولی اور عالم فاضل. تو میں بچپن سے ہی لوگ مجھ سے سوالات کرتے تھے مسائل کے بارے میں، اور بہت سے مسائل تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتے تھے. بچپن تھا میرا، بھی نئی تعلیم تھی. تو میں اپنی والدہ کو آ کر وہ سوال پوچھتا جو مجھے لوگ پوچھتے. میری والدہ اس کا اچھا جواب دے دیتی، میں صبح یا دوسرے دن یا بعد میں ان لوگوں کو جواب دے دیتا. تو میں بھی عالم مشہور ہو گیا وہاں پہ، بڑا رو بنا لگا بھائی یار یہ بچہ تو بہت بڑا عالم ہے. لیکن انہیں نہیں پتا کہ میری والدہ مجھے بتاتی ہیں. تو ایک دن میں نے والدہ ماجدہ سے کہا، یا امی جان، اگر آپ کہیں ادھر ادھر ہوئیں اور کوئی میرے پاس سوال آ گیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا. امی جان ام الورا حضرت ماہ نور رحم اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، ارے میں ادھر ادھر کہاں جاؤں گی، میں اگر جاؤں گی تو اب قبر میں جاؤں گی، اور تو فکر نہ کر، میں اگر قبر میں بھی گئی نا تو تم وہاں آنا، میں تیرے سوال کا وہاں بھی جواب دے دوں گی. اللہ. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. تو اب آپ بتائیے، اب سنیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمت الرضوان خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا وصال ہو گیا. تو اب مجھے ایک غم نہیں تھا، مجھے دو غم تھے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو ماں کے جانے کا تو غم ہے ہی، لیکن ایک غم یہ تھا کہ اب میرے سوالوں کا جواب کون دے گا. میں فکر میں رہتا تھا، فکر میں رہا، کافی عرصے تک رہا. کچھ سوال بھی آیا تو میں ٹال مٹول کے امی کا میری امی جان نہیں ہے. لیکن مجھے خیال آیا کہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے کہا تھا ایک بار کہ تو فکر کیوں کرتا، میری قبر پہ آنا. تو اب جو سوال آتا میں پرچہ لیتا اور والدہ ماجدہ کی قبر پہ جا کر ان کے سرانے کا پرچہ رکھ دیتا، اور آنکھ بند کر اپنی فاتحہ خوانی کرتا جو کرنی والدہ کی، اور کر کے وہ پرچہ اٹھاتا تو اس سوال کا نیچے جواب ہوتا. یہ اللہ والوں کی والدہ ہیں. ماشاءاللہ تربیت یہ ایسے تو نہیں غریب نواز بنتے، ایسے تو غوث اعظم نہیں بنتے میرے بھائی، جس میں کتنی محنت ہے. ماں باپ کی دعا، ماں باپ بڑی عظمت والی چیز ہے یار. ماں باپ، ہم تمہارے لیے، تم ولی نہ بنو، کم سے کم نیک تو بن جاؤ. تو والدہ کے والدین کی خدمت تو کرو، تم والدین کی خدمت کرو، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. اس لیے کہ چیز ہی ایسی ہے، مطلب یہ جگہ ہی ایسی ہے، یہ تربیت گاہ، یہ درسگاہ ہی ایسی ہے. اب دیکھیے خواجہ غریب نواز، اب سنیے، میں نے کہا تھا نا 562 پورا علم دین حاصل کیا. مختصر کر رہا ہوں تو پورا لمبی تفصیل میں تو ٹائم نہیں ہوتا نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اب مرشد کی تلاش کے لیے نکلے جگہ جگہ. یعنی آپ فرماتے ہیں میں اتنے پیروں ولیوں کے پاس دروازے پہ کیا ہوں، کسی نے میرا ہاتھ ہی نہیں رکھا کہ مجھے بیعت کر لیں، مجھے بیعت کر لیں، مجھے سب بھگاتے رہے. میں ٹلتا بغداد آیا، اور بغداد کی جنید بغدادی مسجد کے اندر جیسے داخل ہوا تو ایک بزرگ دروازے پہ کھڑے تھے. مجھے کہنے لگے ارے حسن سنجری کہاں گھوم رہا ہے، ادھر آ، تیری منزل یہاں ہے. خواجہ معین الدین سچ نے دیکھا، وہ اللہ والے تھے، اور وہ تھے حضرت عثمان، خواجہ عثمان ہاروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت ولی کامل. تصوف آپ اگر تھوڑا سا پڑھیں تو ان میں ولیوں کی جو کوالٹی لکھی ہے نا، جس میں اب میں کہوں کہ VIP کوالٹیوں میں حضرت عثمان ہاروانی کا نام آتا ہے. جیسے با یزید بستامی کا ٹاپ پہ نام ہے، کہیں تو کہیں فضیل بن ایاز کا نام ہے، کہیں کس کا نام ہے، تو وہاں حضرت عثمان ہاروانی بہت بڑے. کیا کرامت ہے ان کی، کبھی یہ موضوع ہی نہیں ہوتا نا ہمارے یہاں، تو نہیں تو آپ بیان کی جائے کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی. تو آپ نے ان کو دیکھ کر کہا حسن سنجری آؤ، آپ کا تعارف کرایا، تم کیا ڈھونڈ رہے ہو. آپ نے نظریں ملائیں اور اسی وقت کہا میں آپ ہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے لیے بھیجا ہے. بیعت کر لی. تو آپ سے فرمانے لگے خواجہ صاحب کہ یا پیر مرشد اب تو میں نے آپ سے بیعت کر لی، لیکن یہ کیا ماجرا تھا، میں جگہ جگہ بڑے بڑے ولیوں کے پاس مرید بننے کے لیے جاتا تھا، کسی نے ہاتھ ہی نہیں دیا.
اور آپ نے میرے کو دروازے پہ آ کے پک کر لیا. دیکھیں نا فرق نا. تو پوچھ رہے تھے یہ بات تجسس میں. حضرت عثمان ہارونی فرماتے ہیں تو نہیں جانتا معین الدین حسن سنجری تو کتنا بھرا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو اتنا بھرا ہوا ہے اور جس کے پاس تو جا رہا ہے نا وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم سے زیادہ بھرا ہوا ہے, اس کو ہم کیا لیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور میں نے تو اللہ سے تحفہ مانگا تھا کہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اور یہ تحفہ کیسا ہوا؟ تربیت کی, بہت تربیت کی. آپ 18-20 برس کسی رہیں اور روز مجاہدات اور تصوفات کریں اور تصرفات کریں, وظائف کریں, اتنے کرا. ایک دن بلایا کہ حسن ادھر آؤ, اور 2 انگلی ایسے کری. بولا حسن آنکھیں بند کرو, اور اب آنکھیں کھول کر دیکھو اس 2 انگلیوں میں نظر تمہیں کیا آتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں میں نے دونوں آنکھیں کھولی اور دونوں انگلیوں پر نظر مار کر فرمایا میرے مرشد مجھے ان دونوں انگلیوں میں 18,000 عالم اوپر نظر آ رہے ہیں, 18,000 عالم نیچے نظر آ رہے ہیں. یہ تربیت ہے میرے دوستو بزرگوں. تربیت. اور تربیت کیوں نہ ہو. ایک میں چلتے جملہ کہوں نا آپ کو. ولیوں کی فہرست اٹھاؤ آپ, لاکھوں ہوں گے نا بھائی, چلو ہزاروں تم جانتے ہوگے, ہزاروں تو جانتے ہی ہوگے نا یار, لاکھوں چلو میں کہہ رہا ہوں, میں نے پڑھا ہوں. ان کی فہرستوں میں دیکھو, خدا کی قسم کھا رہا ہوں, اس لیے کھا رہا ہوں کہ ان جیسا ولی اللہ کوئی فہرست میں نہیں ہے جس نے اسلام کی خدمت کی ہو. بڑی خدمت سب نے کی, روحانی طور پہ کی سب نے. جو اسلام کی خدمت خواجہ غریب نواز نے کی ہے وہ کسی نے بھی نہیں کی. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کسی تابعی نے بھی نہیں کی, کسی صحابی نے بھی نہیں کی. 90,000 کافر کو ایمان کی دولت دینے والا واحد تنہا خواجہ معین الدین چشتی سنجری ہے. وہ کیوں میں جملہ کہا میں نے کہ وہ ہندوستان کا کس زمانے کا بہت بڑا پادری اور بہت بڑا لکھنے والا وہاں کا عالم بنتا تھا. اس نے کہا میں حیران ہوں کہ اس سرزمین پر ہندوستان میں نہ نبی آئے, نبی علیہ السلام نہیں آئے نا, باقی جگہ پہ تو بہت جگہ بھیجے, نہ اس سرزمین کے اوپر کوئی اکابر صحابی آئے, لیکن اسلام تو دیکھو کتنا پھیلا, اتنا نور اسلام کا. وہ مان گیا کہ واحد کام کس کا ہے, خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری کا. تو احسان ہے نا کہ ہم جیسے ہم بھی شامل ہیں, ہمارے جتنے جد امجد آپ دیکھو 5ویں 8ویں پشت میں تو آپ کو بھی دیپک لال ملے گا, کوئی مدن لال ملے گا. یہ کمال ہے میرے غریب نواز کا میرے دوستوں کہ اس سرزمین پہ آ کے کلمہ پڑھایا اور پھر یہ پھیلتا گیا کلمہ. کیوں نہ, ہم تو بے رنگ تھے نا, اور ایمان کا رنگ کس نے ڈالا؟ خواجہ غریب نواز نے. اور دیکھو کنا کرم کما چھڈیا بے رنگ انو رنگ لا چھڈیا. ویکھو کنا کرم کما چھڈیا بے رنگ انو رنگ لا چھڈیا. میرا پیر خواجہ اج میری 90 لکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا. پڑھو اللہم صلی سیدنا مولانا محمد